کرام اور اس دینی محفل میں موجود تمام معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج آپ کے اس علاقے میں بڑے دنوں کے بعد حاضری کی سعادت ملی۔ آپ حضرات کی محبت اللہ تعالی اس محبت کو ہمیشہ آباد رکھے، قائم رکھے اور ہم سب کی نصرت اور مدد فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور حدیث اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آسان اردو میں۔ امید ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو میری بات بوجھیں گے۔ بوجھیں انشاءاللہ۔ اللہ نے ہم سب کو مانوش بنایا۔ وہ چاہتا ککر بنا دیتا، گورو بنا دیتا، لیکن اللہ نے مانوش بنایا اور بنا کر کے ایمان دیا، مومن مانوش بنا دیا۔ اور پھر انعام فرمایا اپنے محبوب تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا غلام بن گیا ہے تو اب جو اللہ کے نبی فرمائیں گے وہ کرنا ہے، جس چیز سے منع کریں گے اس سے رکنا ہے۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن مانوش، چاہے وہ ناری ہو یا پرش، بیشی بیشی محبت۔ دنیا میں تمام چیزوں میں سب سے زیادہ، چھیلوں سے زیادہ، باڑی سے زیادہ، ماٹی سے زیادہ، دولت سے زیادہ محبت ہمارے اور آپ کے انتر میں اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ بوزن نہیں، پورا پوری، کچو کچو پورا۔ اللہ کے نبی سے مومن مانوش کو سب سے زیادہ محبت۔ فرمایا کہ تیری جان، تیری روح، تیری جان سے بھی زیادہ محبت تجھ کو اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جان چلی جائے، موت آ جائے،
گاڑی چلی جائے، بے گھر ہو جائے، زمین جائیداد دھن دولت تیرے چھیلے سب ختم ہو جائیں، لیکن تیرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی تیرا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ تیرے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل رسول اللہ سے محبت ہے۔ رسول اللہ کی محبت جو صحابہ نے کر کے دکھلا دیا، دنیا کی تاریخ یہ بتا نہیں سکتی کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ان بادشاہ کے ماننے والوں نے رسول اللہ کے صحابہ جیسی محبت نہ کی ہے اور نہ قیامت تک کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ٹہل رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی، مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق ٹھٹھر گئے، چونک گئے کہ عمر فاروق جو اللہ کے نبی کا مراد ہے، اللہ کے نبی نے جس کے اسلام کے لیے اللہ سے درخواست کی ہو، وہ عمر ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ فرمایا اے عمر، جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق پلٹے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ گواہ رہیے کہ آپ کی محبت میرے دل میں میری جان سے بھی زیادہ ہے، دنیا کی تمام خوشیوں سے زیادہ ہے آپ کی محبت میرے دل میں۔ رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ کیسی محبت کہ رسول اللہ کے منہ سے تھوک نکلے اور زمین پر گر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام ہاتھ میں لیتے تھے اور منہ میں کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی کے ناک سے رینت نکلے اور صحابہ اس کو زمین پر گرنے دے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی وضو کرے اور وضو کا پانی زمین پر گر جائے اور صحابہ وہاں موجود ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کے بدن مبارک سے جو پانی لگ کر کے ٹچ ہو کر کے زمین پر گرنا تھا، صحابہ کرام اپنے ہاتھ میں لیتے اور بدن پر ملنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جن صحابہ کو پانی نہیں ملتا تھا، دور کھڑے ہوئے، وہ صحابہ ان صحابی کے ہاتھ میں ملتے تھے جن کے ہاتھ میں رسول اللہ کا پانی لگا ہوا ہے، اور مل کر کے اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی سے
صحابہ کرام نے محبت کی، ایسی محبت جس محبت کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پچنا لگایا، خون نکلا، صحابہ کو دیا ایک صحابی کو کہ جاؤ اسے زمین میں دبا دو لے جا کر کے۔ صحابی گئے اور واپس چلے آئے، فرمایا دبا دیا؟ کہ ہاں اللہ کے نبی دبا دیا۔ کہاں دبایا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، میں نے اس خون کو پی لیا، اپنے پیٹ میں کر لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ رسول اللہ سے محبت کیسی محبت تھی؟ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ پر حملہ ہو گیا، کفار مکہ نے حملہ کیا، اور حملہ اتنا زبردست کہ تلوار لگی، جو سر پر ٹوپی پہنے ہوئے تھے لوہے کی، اس کی سلاخیں نکل کر کے اللہ کے نبی کے گال میں گھس گئی، دانتوں کے اندر۔ اب وہاں کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں، ادھر کھڑے ہوئے تھے ایک صحابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کی جو سلاخیں لوہے کی اندر گھس گئی تھی دانت سے پکڑ کر کے کھینچا، عبیدہ بن الجراح کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری سلاخ کو کھینچا، دوسرا بھی دانت ٹوٹا، لیکن سلاخ نکال لی، دانت اللہ کے نبی کا بھی ٹوٹ گیا۔ فرماتے اب خون نکلنا شروع ہوا، قریب تھا کہ اللہ کے نبی کے گال سے نکل کر کے زمین پر گر جائے۔ دور کھڑے ہوئے تھے ایک صحابی مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری کے والد۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا خون نکل کر کے زمین پر گرنے والا ہے، فوراً آئے اور گال پر جہاں زخم ہوا تھا اللہ کے نبی کا، اپنے دونوں ہونٹ رکھے اور سارا خون پیٹ کے اندر کر لیا، زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی، کیسی محبت! ابھی جب سے واپس نہیں آئے تھے شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام میں افراتفری مچ گئی، کوئی ادھر بیٹھا رو رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھا رو رہا ہے کہ اب زندہ رہ کر کے کیا ہوگا، اللہ کے نبی تو شہید ہو گئے۔ یہ خبر پہنچی مدینہ منورہ میں، ساری عورتیں صحابیات جتنی تھی سب بے چین ہو گئی، اللہ کے نبی تو شہید ہو گئے۔ ان میں ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ، اتنی بے چین اور بے قرار ہوئی کہ گھر سے باہر نکل آئی اور لوگوں سے پوچھتی رہی کہاں ہے اللہ کے نبی؟ لوگوں نے کہا یہ خولہ کیا کہہ رہی ہو، تمہارا شوہر شہید ہو گیا اس میں۔ انا للہ پڑھا اور آگے بڑھ گئی، کیا اللہ کے نبی کہاں ہیں یہ تو بتا دو۔ اے خولہ کیا پوچھتی ہو، تمہارا لڑکا بھی شہید ہو گیا اس میں۔ انا للہ پڑھا پھر آگے، ارے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ ارے رسول اللہ کو کیا پوچھتی ہو، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔
پھر آگے بڑھی، ارے یہ بتاؤ رسول اللہ کہاں ہے، کس حال میں؟ لوگوں نے کہا کہ جاؤ آگے دیکھو، اس مجمع میں شاید آ رہے ہو۔ حضرت خولہ مجمع چیرتی ہوئی آگے پہنچی، رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ کے نبی آپ زندہ سلامت رہے، ساری مصیبت میرے اوپر آسان، میرے باپ چلے گئے، میرا شوہر چلا گیا، مجھے بیوگی مبارک، مجھے یتیمی مبارک، بھائی کی محبت کا چھن جانا مبارک، لیکن رسول اللہ آپ زندہ سلامت رہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دنیا میں۔ یہ رسول اللہ سے محبت تھی۔ رسول اللہ سے محبت دیکھنی ہے، دیکھو صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔